پیرس کی فضائیں مودی کے خلاف نعروں سے گونج اٹھیں۔ بھارتی وزیراعظم کے دورہ فرانس کے دوران یونیسکو کے دفتر کے سامنے بھارتی ظلم و ستم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ راجہ حبیب رپورٹ کریں گے۔ ہم لے کے رہیں گے، یہ حق ہمارا۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور کشمیریوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پیرس میں یونیسکو کے دفتر کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر کشمیر کی آزادی کے حق میں اور مودی کے مظالم کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی۔ مودی کے خلاف مظاہرے میں برطانیہ سے بھی کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر شرکت کی۔ لندن سے پی ٹی آئی رہنما رومی ملک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا قافلہ لے کر احتجاج کے لیے پیرس پہنچے۔ برمنگھم میں مقیم آزاد کشمیر کے ایم ایل اے راجہ جاوید اقبال قافلہ لے کر مظاہرے میں شریک ہوئے، جس میں نون لیگ مڈ لینڈز کے چیف آرگنائزر عارف اقبال اور دیگر نون لیگی کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مودی کے خلاف اس مظاہرے میں بیلجیم سے کشمیر کونسل یورپ کے رہنما علی رضا سید نے بھی جلوس کے ساتھ شرکت کی اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرے میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ فرانس اور پورے یورپ کو پیغام دے رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، مودی نے کشمیر میں نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کی ہے۔ کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے بھرپور احتجاج کر کے مودی کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس 35A کو تم نے 370 ایکٹ کے تحت ختم کیا اور کشمیر کی وحدت کو تم نے نقصان پہنچایا، آج دنیا ساری کے اندر کشمیری اور پاکستانی تمہارے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ فرانس کو، پورے یورپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کیونکہ فرانس میں پورا یورپ ہیومن رائٹس پہ، انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے، اور نریندر مودی نے انسانی نسل کشی جو کی ہے کشمیر کے اندر، جو ظلم و بربریت کیا ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ سکھوں اور کشمیریوں نے مل کے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ مودی کا چہرہ کیسا ہے۔ یہ ایک بھیڑیا ہے، یہ اس میں اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر کو جیل بنا رکھا ہے، 2 ہفتوں سے کرفیو لگا ہوا ہے، بازار بند ہیں، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر کے کشمیر کا دنیا سے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے۔ مظاہرین نے اقوام عالم سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ بھی کیا۔ راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے زیر اہتمام سویڈن کے شہر سٹاک ہوم میں بھارتی سفارت خانے کے باہر مودی سرکار کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ سٹاک ہوم میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ہونے والے مظاہرے میں سویڈن بھر سے اوورسیز پاکستانیوں، کشمیریوں نے جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر فضا بھارت اور مودی مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ مظاہرین نے کشمیر کی آزادی کے نعرے بھی لگائے۔ مقامی شہری بھی بڑی تعداد میں مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کی جانب سے کشمیریوں پر عائد پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا، جبکہ بارش بھی مظاہرین کے جوش و جذبے کو کم نہ کر سکی۔ دیگر ممالک کی طرح ترکی میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ شہریوں نے بھارتی حکومت اور مودی کے خلاف فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ عاطف پٹ کی رپورٹ۔ ترک نوجوانوں کی تنظیم انادلو گینچلک دیرنی کی جانب سے کئی شہروں میں کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار اور بھارتی ظلم و ستم کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت انقرہ میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ ہوا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوان شریک ہوئے۔ اس موقع پر انادلو گینچلک دیرنی انقرہ کے صدر حسن کار امان نے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قرارداد پڑھ کر سنائی۔ اس طرح کا ایک اور مظاہرہ استنبول میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے کیا گیا، جس میں بھارت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی اور ترانے سنائے گئے۔ شرکا نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں 19 دن سے اپنی فیملی سے بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ میری ماں کیسی ہے، میری بہنیں کیسے ہیں، میری بھائی کیسے ہیں، اور کشمیر کے لوگ کیسے ہیں۔ نہ کوئی انٹرنیٹ وہاں پہ ہے، نہ ڈائریکٹ کال موبائل پہ کال جاتی ہے۔ مطلب کہ انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا ہے، ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا ہے کشمیر کو۔ میں 92 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس وقت استنبول میں کشمیریوں کی نمائندگی ادا کر رہے ہیں، اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری رہنما جو کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں جہاں کہیں بھی دنیا کے ممالک میں
قید ہیں یا جیلوں میں یا نظر بندی کا سامنا کر رہے ہیں ان کو بالکل رہا کیا جائے. آج ہم سب مسلمان سب ملکوں سے جن سے ادھر استنبول میں اکٹھے ہوئے ہیں کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے. جو کشمیر میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, کشمیریوں کا جو ملک سے باہر ہیں, جو کشمیر میں نہیں ہے کشمیری بھائی, ان کا کسی بھی اپنی گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ ادھر کیا حالات جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ہم سب کشمیر ہیں, ہم سب کشمیر ہیں, ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اس موقع پر ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ بھارت فی الفور معصوم اور نہتے کشمیریوں پر مظالم بند کرے اور وادی کی متنازع حیثیت کی تبدیلی کا فیصلہ واپس لے. بینکاک میں مسلمان کمیونٹی کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. لوگوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا. اسلامک سینٹر میں خصوصی تقریب ہوئی. تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جمعہ نماز کے بعد اسلامک سینٹر فاؤنڈیشن رم کیم ہینگ میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں تھائی کمیونٹی، سینیٹرز، وزراء اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ناصم افتخار احمد، ڈاکٹر انت امانایہ تاکل اور دیگر مقررین نے کشمیر کی تاریخ، بھارتی قبضے اور 7 دہائیوں سے جاری ظلم و ستم پر روشنی ڈالی. مقررین نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں. مقررین کا کہنا تھا کہ وادی میں کئی دنوں سے سخت کرفیو نافذ ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام بنیادی سہولتوں اور خوراک کو ترس گئے ہیں. دنیا ان کی آزادی کے لیے ان کا ساتھ دے. عمران یوسف، 92 نیوز، بینکاک، تھائی لینڈ. ڈینڈی میں پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر القادری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے لوگوں نے شرکت کی. چودھری خالد پرویز کی رپورٹ. ڈنڈی کے مقامی ہوٹل میں تحریک منہج القرآن ڈنڈی، پاکستان عوامی تحریک اور اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر کے زیر اہتمام ایک شام قائد کے نام سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈنڈی، فورفار اور گرد و نواح سے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا جس کے بعد نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی. نظامت کے فرائض ڈاکٹر عابد افغان اور چودھری طلعت محمود نے سر انجام دیے. ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. حاجی سرور راٹھور نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور تنظیمی معاملات کے حوالے سے آگاہ کیا. اس موقع پر مقامی منتظمین کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی. ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے پیغام میں لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے متحد رہنے کی تلقین کی. نوجوان نسل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور اتباع کو کامیابی کا ضامن ٹھہرایا. آخر میں دعا کے بعد مہمانوں کی لذیذ خوانوں سے خاطر تواضع کی گئی. خالد پرویز، 92 نیوز، ڈنڈی. پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل قرار اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کے اعزاز میں لندن میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا. تفصیلات ویسٹ لندن سے وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل قرار اور لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری، پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے صدر میاں اسلم، سینئر صحافی ذیشان بخش اور حسن ایوب کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. عشائیے میں لندن سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر شرکاء نے صحافتی حوالوں سے مختلف سیاسی اور سماجی معاملات پر اظہار خیال بھی کیا. پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کے سیکرٹری جنرل وجاہت علی خان نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان صحافتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تجاویز دیں جبکہ دیگر مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا. تقریب کی نظامت کے فرائض جوائنٹ سیکرٹری پی جے اے غلام حسین عوان نے ادا کیے اور کہا کہ برطانیہ کے صحافیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں بااثر پریس کلبز اسلام آباد اور لاہور کے صدور لندن میں صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہیں. اس موقع پر لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم صحافی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے پاکستان میں موجود صحافی. ہم ہر ممکن تعاون کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل قرار نے کہا کہ بے شک پاکستان اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور صحافتی برادری بھی کڑے وقت کا شکار ہے، مگر جلد ہی حالات بہتر ہوں گے اور میڈیا ہاؤسز بحران سے نکل جائیں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ارشد انصاری، شکیل قرار اور دیگر صحافیوں نے میڈیا کمیونٹی کو درپیش مسائل پر کھل کر گفتگو کی. UK میں جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، جو ٹی وی میں ہیں اور جو اخبارات میں کام کر رہے ہیں، ان کے زیادہ مسائل ہیں. ان کا ہم یہ کوشش کریں گے حکومت پنجاب سے بات کر کے کہ ایک بلاک بنا دیا جائے صحافیوں کے لیے، جو اوورسیز صحافیوں کے لیے جو پاکستانی ٹی وی اور پاکستانی اخبارات کے ساتھ منسلک ہیں، جو کام کر رہے ہیں. مسائل ہم نے سنے ہیں، مزید مسائل بھی سنیں گے دیگر شہروں میں جا کے کہاں پر ان صحافیوں کو کس قسم کی حالات کا سامنا ہے، اور جہاں تک ہم سے ہو چکا نیشنل پریس کلب کی سطح پہ تو ہم ان کے مسائل کے حل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے. ہم یہاں پر ہم نے آ کر آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے کہ کیا
حالات ہیں, کیا معاملات ہیں, اور ہم آپ کے حقوق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا براہ راست گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح انٹریکشن نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے, یا مالکان کے ساتھ آپ کا اس طرح انٹریکشن نہیں ہوتا, اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ کی آواز ہم بنیں گے. کوارڈینیشن بہتر کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی ایک ایسی جوائنٹ کمیٹی بننی چاہیے, یا یہاں کی تنظیم اور جو ہمارا پریس کلبز ہیں, ایسوسیشن آف پریس کلبز, ان کی آپس میں جو ہے وہ کوئی ایسی کوارڈینیشن ہونی چاہیے یا کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے, تاکہ یہاں کے جرنلسٹ جب وہاں پر جائیں تو ان سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں, اور وہاں کے لوگ جب یہاں پر آئیں تو یہاں کی سہولیات سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں. پاکستان سے صحافی اور لندن کے صحافی سب اکٹھے ہوئے, یہ ان کی ایک یونٹی ہے, اور سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے, اور پاکستانی صحافت جو ہے نا اس کو پروان چڑھنا چاہیے. پاکستان کے صحافی یو کے میں کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پاکستان کے صحافیوں سے مل کے. تھینک یو ویری مچ. عشائیے میں سینئر صحافی ودود مشتاق, زاہد خٹک, وقاص احمد, راجہ فیض سلطان, وسیم قاسمی, رانا بابر اور عمران مرزا نے بھی شرکت کی. آخر میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کی جانب سے معزز مہمانوں کو تعریفی اسناد بھی پیش کی گئیں. وسیم قاسمی, 92 نیوز, لندن. ڈیلس میں پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس نے جشن آزادی میلہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا, جس میں لوگوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. جشن آزادی میلے میں لذیذ اور روایتی پاکستانی کھانے دستیاب تھے. جشن آزادی میلے میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بچوں نے ملی گیت گائے اور بھرپور پرفارمنس دی. پروگرام کی نظامت کے فرائض فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے سر انجام دیے. پاکستان سوسائٹی کے صدر عابد ملک نے کہا کہ اس بار ہم نے اس میلے کو کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے. کشمیریوں کا حق خود ارادیت غصب کر لیا گیا ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. پاکستان سوسائٹی کے سابق صدر ڈاکٹر ریاض حیدر سمیت سوسائٹی کے نائب صدر سلمان تبانی, امیر علی روپانی, عابد بیگ اور دیگر نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر مختلف شخصیات کو ایوارڈز بھی پیش کیے گئے. پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کھلاڑی حسن سردار بھی میلے میں شریک ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان سے زیادہ جذبہ یہاں نظر آتا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, چاہے ہم اپنا دیش چھوڑ کے یہاں پردیس میں آ گئے ہیں اور امریکہ کو اپنا دیش بنا لیا ہے, لیکن ہمیں پاکستان کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا ہے, اس کی ترقی کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے رہنا ہے. آج ہم سب یہاں آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہیں. پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکسس کی جانب سے جو قائد میلہ منعقد کیا گیا ہے, پاکستان کے رنگوں سے سجا یہ حسین میلہ, اور ہم جو کشمیری پاکستانی ہیں, کشمیری پاکستانی امریکنز ہیں, بلکہ ان سب کے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دفعہ یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, میرے وطن کی مٹی بنی میری پہچان, جہاں ہے چاند ستارے وہی ہے میرا پاکستان. پاکستان کی آج 14 اگست ہے, اور اس موقع پر میں تمام کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں. یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو آپ یہاں پہ بہت فن ہے, بہت لوگ آئے ہوئے ہیں, پاکستان سے آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں, شازیہ منظور, نیما باز روفی اور بےحد لوکل فنکار جو کہ یہاں پہ اس وقت پرفارم کر رہے ہیں. میلہ لگا ہوا ہے, فوڈ سٹالز ہیں اور بے تحاشا لوگ آئے ہوئے ہیں. میلے میں مقامی گلوکار فیصل اختر نے بچوں کے ہمراہ ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان پیش کر کے خوب داد وصول کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز.